کیا ایک انسان 100 سال تک مر کر پھر زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا وقت رک سکتا ہے؟ کیا ایک بستی جو پوری طرح تباہ ہو چکی ہو دوبارہ آباد ہو سکتی ہے؟ اور کیا اللہ اپنی قدرت کا ایسا نشان دکھا سکتا ہے جسے دیکھ کر انسان کی روح کانپ جائے؟ قرآن میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزرا اور اس نے سوچا اللہ اس کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، اور پھر اللہ نے اسے ہی 100 سال کے لیے سلا دیا۔ آج ہم سنیں گے پیغمبر عزیر علیہ السلام کی وہ حیرت انگیز روح کو جھکجھور دینے والی کہانی جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک ہے۔ اسلامی اتہاس میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو سیدھے دل کو چھوتے ہیں اور ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جو ایک تباہ بستی سے گزرا۔ اکثر مفسرین جیسے امام طبری نے بیان کیا ہے کہ یہ شخص عزیر علیہ السلام تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے عالم اور نبی تھے۔ ان کا زمانہ ایک امتحان کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل گناہوں میں ڈوب چکے تھے، تورات کی تعلیمات بھلا دی گئی تھیں، اور پھر آیا ایک عذاب، بابل کا بادشاہ بخت نصر۔ اس نے قدس پر حملہ کیا، شہر تباہ ہوا، مسجد اقصی ویران ہوئی، لوگ قتل ہوئے، قید ہوئے، اور بس خاموشی۔ بنی اسرائیل کا دور۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کو نیست نابود کر دیا۔ شہر کے مکان ڈھیر ہو گئے، دیواریں گر گئیں، لوگ بے دم ہو کر بھاگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے اس تباہی کو دیکھتے ہوئے شہر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اسی خاموشی میں وہ شخص رکتا ہے۔ اس کی نظریں چاروں طرف گھومتی ہیں، دل میں سوال اٹھتا ہے، اللہ اس کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ شک نہیں تھا، یہ انکار نہیں تھا، یہ ایک تعجب تھا، ایک سوال قدرت کو سمجھنے کی چاہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کا جواب لفظوں میں نہیں دیا بلکہ ایک نشانی میں دیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ 100 سال، ایک پوری صدی۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوئے، اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ دنیا بدل گئی، نسلیں بدل گئیں، شہر کی حالت بدل گئی، لیکن وہ سویا رہا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ میں روح پھونک دی۔ آنکھیں کھلتی ہیں، دھوپ وہی، آسمان وہی۔ آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتوں نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے، اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 سال تک ایسی حالت میں رہے۔ اور پھر ثبوت، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، وہ خراب نہیں ہوا۔ انگور کا شیرہ اور سوکھی روٹی اپنی جگہ اسی حالت میں موجود پائی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا۔ تو فرشتے نے کہا، آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو۔ جب حضرت عزیر نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ اب منظر بدلتا ہے، ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نقصوها لحما۔ دیکھو ہم ان ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں۔ ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں، پٹھے بنے، گوشت چڑھا،
फिर उन पर खाल और बाल उगाए, फिर गधा जिंदा खड़ा है। फिर जब हजरत उज़ैर ने कुदरत इलाही की निशानियां देखी और शहर को पहले से ज्यादा बारौनक पाया तो बोल उठे, मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो अपने शहर की तरफ लौटता है। 100 साल बाद शहर बदल चुका है। नए लोग, नई नस्ल। कोई उसे पहचानता नहीं, लेकिन एक बूढ़ी औरत जो कभी उसकी जान पहचान में थी, वो कहती है, उज़ैर। वो बताता है, मैं ही हूं। लोग हैरान, वो निशानियां बताते हैं। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात ज़बानी याद थी। जब बनी इसराइल ने उसे खो दिया था तो उन्होंने उसे दोबारा लिखवाया। ये अल्लाह की एक और नेमत थी। लेकिन वक्त के साथ बनी इसराइल में कुछ लोग गुमराह हो गए। कुरान कहता है, वकालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह। यहूदियों के एक गिरोह ने कहा, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये अकीदा गलत था, शिर्क था, गुमराही थी। अल्लाह ने इसकी सख्त रद्द की। उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बंदे थे, नबी थे, लेकिन अल्लाह के बेटे नहीं। सबसे ताकतवर लम्हा, एक इंसान जो मौत को देखता है, जो अपनी आंखों से हड्डियों को जिंदा होते देखता है, जो 100 साल की खामोशी के बाद जागता है, वो समझ जाता है मौत अंत नहीं है, क़यामत हक है, दोबारा जिंदगी हक है। अगर एक गधा हड्डियों से दोबारा खड़ा हो सकता है तो इंसान क्यों नहीं? अगर एक शहर तबाही के बाद आबाद हो सकता है तो उम्मत क्यों नहीं? ये कहानी सिर्फ उज़ैर अलैहिस्सलाम की नहीं, ये हर उस दिल की कहानी है जो अल्लाह की कुदरत को समझना चाहता है। पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलाम की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, चाहे वो मौत हो या जिंदगी। दूसरी, इल्म को संभाल कर रखना जरूरी है, जब उम्मत इल्म छोड़ देती है तो तबाही आती है। तीसरी, कभी किसी इंसान को उसके मकाम से ऊपर मत उठाओ। नबी हैं, बंदे हैं, खुदा नहीं। आज जब दुनिया शक और इल्हाद से भरी है, जब लोग आखिरत पर सवाल करते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम की कहानी एक जवाब है, एक सुकून है, एक यकीन है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी का ईमान आपके एक शेर से मजबूत हो जाए।